بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی تمام جہانوں کا معبود برحق ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں لارب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قندیل ٹی وی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا لفظ بتاؤں گی جو حضرت امام حسن کا بتایا ہوا لفظ ہے۔ نہ لفظ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کی زندگیوں کو بھی بدل دے گا۔ عزت، شہرت، دولت ایسے ملے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لفظ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن ان کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے جن کے ساتھ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، اور ان کیفیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ واقعہ دل سے سننا ہوگا کہ جس واقعے میں یہ لفظ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ معزز ناظرین، ایک شخص تھا جو نجف سے مدینہ منورہ آیا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور اس کے پاس سواری کے لیے صرف ایک خچر تھا جو بہت ہی کمزور اور لاغر تھا۔ یہ شخص کئی دن کا سفر کر کے نجف سے مدینہ اس غرض سے آیا کہ مدینہ کے گورنر سے اپنے لیے سوال کرے گا، اپنے حالات اس کے سامنے ظاہر کرے گا تاکہ اس کی داد رسائی ہو سکے۔ اور مدینہ کے گورنر اس غرض سے روزانہ مسجد نبوی میں بیٹھتا تھا۔ اس کا کام ہی غریبوں کی داد رسائی کرنا تھا، اور روزانہ وہ لوگوں میں مال و دولت بانٹا کرتا تھا، لیکن وہ شخص وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی سوال نہ کر سکا۔ جب بھی سوال کرنے کے لیے تیار ہوتا تو سامنے روضہ مبارک پر نظر پڑتی تو حیا آ جاتا کہ روضہ مبارک کے سامنے کسی اور سے سوال کروں۔ یہ اس سے نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی لاج رکھی کہ آپ کے روضے کے سامنے سوال کرنا بھی گوارا نہ ہوا، اور اس طرح سے اس شخص نے مدینہ منورہ میں 40 دن گزار لیے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ فقر و فاقہ اور غریبی کی سی حالت تھی، اور اس شخص کو سوال کرنا بنتا بھی تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کی وجہ سے گورنر کے سامنے سوال نہیں کیا۔ 40 دن ہو گئے تو واپس جانے کا خیال آیا۔ پیچھے بال بچے تھے، خاندان تھا، آخر وہ بھی تو اس انتظار میں تھے کہ یہ شخص کچھ لے کر لوٹے گا۔ لہٰذا اس نے اسی غربت اور مسکینی کی حالت میں واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، واپسی کی راہ لی۔ بھوک کی وجہ سے بدن کمزور ہو چکا تھا، سواری بھی انتہائی کمزور تھی۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ ایک سرائے دکھائی دی، اور قیام کی نیت سے اس سرائے میں رک گئے، لیکن قسمت ایسی تھی کہ سرائے میں بھی اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ البتہ سواری کے لیے کچھ چارہ ضرور ملا۔ سواری کو چارہ ڈالا اور خود جگہ تلاش کرنے لگا، لیکن جگہ بھی نہیں ملی۔ سخت سردی کی رات تھی، نہ اپنے لیے جگہ ملی اور نہ ہی سواری کے لیے۔ سواری کو کھلے آسمان تلے باندھ دیا اور خود تندور کے ساتھ جا کر لیٹ گیا کہ چلو تھوڑی سی تو تپش ملے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سردی بڑھتی گئی، تندور بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ سرائے میں باقی سب لوگوں کے پاس بستر تھے، اور سب لوگ بستر میں سو رہے تھے، اور ان کی سواریاں بھی محفوظ تھیں۔ ایک یہ شخص تھا جو سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سواری کو دیکھا تو سواری بھی کانپ رہی تھی، لیکن کوئی حل نہیں تھا۔ کرتا بھی تو کیا کرتا؟ اس بے بسی میں اس شخص کی زبان سے نکلا، واللہ ثم باللہ۔ یہ لفظ پڑھتے ہی سردی کا احساس کچھ کم ہوا۔ اس نے پھر پڑھا تو اس کو سکون محسوس ہونے لگا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو خچر کی کپکپاہٹ بھی کم ہو چکی تھی، اور یہی لفظ پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی لوگوں کا لشکر ہے، سب سے آگے ایک شخص ہے۔ اس نے اس کی طرف منہ پھیرا اور کہا کہ یہ لفظ تم ہمارے گھر سے ملا ہے، اس لفظ کو کبھی بھی مت چھوڑنا، یہی لفظ تمہیں منزل تک پہنچائے گا اور تمہارے سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اچانک سے آنکھ کھلی، اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا،
लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी उसे ठंड नहीं लग रही थी। सवारी भी पुरसुकून हो चुकी थी। अब वो इसी सोच में था कि वो शख्स था कौन जो ख्वाब में आया। ये सोचते सोचते दोबारा आंख लग गई। खुद को मखमल के बिस्तर पर पाया। वो शख्स फिर से दिखाई दिया और कहा, हमारा नाम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं हसन इब्ने अली हूँ। तुमने मेरे नाना के रोजे के सामने सवाल करने में हया की और तुम्हारे वालिद ने भी ऐसा ही किया था। वो भी मदीना आया था, 40 दिन रहा लेकिन सवाल नहीं किया था। अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल की थी, लेकिन उसकी आने वाली नस्ल के लिए उसको बता दिया गया था कि उसके बेटे पर भी आजमाइश आएगी और उसको कलंदरी दी जाएगी और तुम भी अपने बाप की तरह इस आजमाइश पर पूरा उतरे। तुम्हारी आजमाइश भी खत्म हो गई है, बस इस लफ्ज़ वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को मत छोड़ना, तुम्हारी नस्लें राज करेंगी। नाज़रीन, अगले दिन उस शख्स की सवारी तो वही थी, लेकिन उस सवारी में जो तेजी और फुर्ती थी वो काबिले यकीन थी। उस शख्स ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब हालात और थे। हर शख्स उसे रास्ते में इज्जत दे रहा था। जहाँ रात हो जाती लोग अपने घर ले जाते, खाना खिलाते थे और उम्दा बिस्तर पर भी सुलाते थे। इस इज्जत के साथ सफर तय हुआ। जब घर पहुंचा तो घर के हालात देखकर हैरान रह गया। घर के हालात वो ना थे जो छोड़ कर गया था। घर में खुशी का सामान था, नेमतों की कसरत थी, फल, गोश्त, मेवे सब घर में मौजूद था। उस शख्स ने पूछा, ये सब क्या है? किससे तजारत की है जो इतना नफा मिला है? घर वालों ने बताया कि कोई तजारत नहीं की, एक शख्स आया जिसने ये सब दिया और बताया कि आपके साथ तजारत की है और ये उसका नफा है और जाते वक्त एक बात कह गया है कि वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को कभी मत छोड़ना। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे चलना है, अभी और भी लोगों से तजारत करनी है। उस शख्स ने जब अपने घर वालों से उसका हुलिया पूछा तो मालूम हुआ कि ये हजरत हसन थे जो इस मालो दौलत से नवाज गए हैं। उस शख्स को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और उसकी नस्लों ने भी राज किया। नाजरीन, आपने ये वाक़या मुलाहिजा किया और इन कैफियत को मुलाहिजा फरमाया जो इस वाक़ये में मौजूद हैं। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, ये बात याद रखें कि हर आसानी से पहले आजमाइश जरूर होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को पहले आजमाता है। जब बंदा परेशानियों और आजमाइशों में भी अल्लाह ताला पर तवक्को रखता है, अल्लाह के अलावा किसी के दर पर नहीं जाता तो अल्लाह को ही पुकारता है, फिर अल्लाह ताला उस शख्स को ऐसा नवाजता है कि दुनिया देखती रह जाती है। ये लफ्ज़ बहुत ही प्यारा है। इस लफ्ज़ को आप भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और इस लफ्ज़ के साथ अल्लाह को पुकारें। फिर देखें अल्लाह पाक आप पर कैसे दौलत, इज्जत और शोहरत के दरवाजे खोलता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अपनी राय का ज़रूर कमेंट में लाजमी करें। आप कमेंट में अपने सवालात भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।